بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کریم ایم اے۔ شاگرد نے بڑے مؤدبانہ انداز میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کافرستان کے وزیر اعظم کو سلیوٹ کیا اور پھر اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو شاگرد، وزیر اعظم نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، شاگرد نے جواب دیا اور میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ میں ذاتی طور پر اس سارے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کافرستان جیسے عظیم ملک کے عظیم رہنما ہیں، آپ کی دلچسپی بتا رہی ہے کہ معاملہ کافرستان کی عظمت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، شاگرد نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم صحیح سمجھے ہو، یہ بہت گہرا کھیل ہے اور اس کھیل میں کامیابی کافرستان کو ایسی عظمت دے گی کہ پاکیشیا صدیوں تک اس کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے گا، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ کھیل اب آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور اب تمہاری ضرورت پڑی ہے، وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یس سر، میں کافرستان کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا باعث فخر سمجھوں گا سر، شاگرد نے جواب دیا۔ گڈ، تمہارا یہ جذبہ قابل فخر ہے۔ اب مختصر طور پر اس سارے کھیل کا پس منظر سمجھ لو تاکہ تمہیں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، وزیر اعظم نے میز کے کنارے پر لگی مختلف بٹنوں کے پینل میں سے سرخ رنگ کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی وزیر اعظم کے دفتر کا مخصوص حفاظتی نظام آن ہو گیا اور اب یہاں ہونے والی کوئی بات کسی طرح بھی باہر سنی نہ جا سکتی تھی۔ یس سر، شاگرد نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، پاکیشیا اور شوگران کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ہونے والا ہے۔ اس دفاعی معاہدے کی اہمیت یہ ہے کہ شوگران پاکیشیا کو اپنی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی مشینری دے گا، اور اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو پاکیشیا اس سارے علاقے کی بہت بڑی طاقت بن جائے گا۔ اس معاہدے کے لیے شوگران کے صدر پاکیشیا آنے والے ہیں۔ ہم ویسے تو اس معاہدے کو وجود میں آنے سے نہیں روک سکتے، اس لیے ہم نے اس معاہدے کو روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق ہم نے شوگران کی پاکیشیا کو دی ہوئی آبدوز X-33 کے ایک اہم ترین پرزے کو اڑانے کی اسکیم تیار کی۔ چنانچہ ہمارے ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹوں نے کام شروع کیا اور ہم نے پاکیشیا نیوی کے اعلیٰ حکام تک کی خبریں پہنچائیں کہ کافرستانی سرحد میں ایک انتہائی اہم ترین اور جدید ترین بارودی سرنگیں موجود ہیں جن کی مدد سے پاکیشیا کی بحریہ کو یہیں سے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ ان خبروں کے ملتے ہی پاکیشیا نیوی کے اعلیٰ حکام اس آبدوز X-33 کو کافرستانی حدود میں ان بارودی سرنگوں کی چیکنگ کے لیے بھیجیں گے، اور ہم نے X-33 کے چیف انجینئر لیاقت علی کو بھی خرید لیا، لیکن باقی عملہ چونکہ خریدا نہ جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے ایک اور اسکیم تیار کی کہ تمہارے ذریعے پاکیشیا سے X-33 کی خفیہ فائل اڑوائی۔ ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ اس کے تارپیڈو ٹنل کی اصل پاور کیا ہے۔ تم نے یہ فائل اڑائی اور ہمارے نیوی کے چیف انجینئر نے یہ فائل ملتے ہی اس پاور کے متعلق تفصیلات مجھے فون پر آگاہ کر دیں۔ اب چونکہ فائل ہمارے پاس پہنچ چکی تھی، اس لیے ہم نے اعلیٰ انجینئرز کی میٹنگ بلا کر اس پر تفصیلی غور فکر کرنا چاہا تاکہ اگر ہو سکے تو اس کی اصل ٹیکنالوجی کو بھی ٹریس کر لیا جائے، لیکن اس فائل سے مقصد حل نہ ہو سکا اور چیف انجینئرنگ مینیجر نے مجھے فون پر اس کی اطلاع دی کہ ٹیکنالوجی معلوم کرنے کے لیے آبدوز کا اغوا کیا جانا ضروری تھا، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ ایک تو ہمارے پاس ایسی مشینری نہ تھی جس سے اس آبدوز پر قابو پایا جا سکے، دوسرا اس سے پاکیشیا کافرستان اور شوگران کے درمیان کھلی جنگ بھی چھڑ سکتی تھی، جو ہم نہ چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح یہ معاہدہ فوری طور پر مکمل ہو جاتا۔ بہرحال ہمارے انجینئرز ہلاک کر دیے گئے اور بقول تمہارے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ وہ فائل واپس لے گئے۔ ویسے بھی اب یہ فائل ہمارے لیے بیکار ہو چکی تھی، ٹنل کی پاور ہمیں معلوم ہو چکی تھی۔ X-33 کافرستان سرحد کے پاس موجود تھی کہ اچانک اسے واپسی کا حکم ملا۔ اس پر ملٹری انٹیلیجنس والے فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ آبدوز کے چیف انجینئر کو ریڈ سگنل دے دیا گیا اور اس نے واپس جاتی ہوئی آبدوز میں فنی خرابی پیدا کر کے اسے سمندر کی تہہ میں بٹھایا، اور پھر اس کی اہم ترین جنگی مشین کا سب سے اہم پرزہ جس کے ذریعے آبدوز کی ایٹامک کارکردگی آپریٹ ہوتی ہے، جسے انوینٹری گرپ کہتے ہیں، اس نے تارپیڈو ٹنل کے ذریعے سمندر کی تہہ میں پریس کر دی اور پھر یہ آبدوز واپس چلی گئی۔ اس چیف انجینئر کا کام چونکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کے قتل کے آرڈرز دے دیے، اور ابھی تمہارے آنے سے چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے
کہ اسے اس کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے غوطہ خوروں نے آبدوز کے جانے کے بعد اس جگہ سے پرزہ واپس حاصل کرنا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹارپیڈو ٹنل پوشنگ پاور کا علم ہونا ضروری تھا۔ نہ جانے یہ پاور کتنی تھی اور پرزہ کتنی گہرائی میں اتر گیا ہے، لیکن چونکہ فائل سے ہمیں پاور کا صحیح علم ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے طے کی گہرائی سے وہ پرزہ صحیح سلامت حاصل کر لیا۔ وزیر اعظم نے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اور وہ پھر رک گئے جیسے بولتے بولتے تھک گئے ہوں۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، شاگل نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھے ہو؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا۔ یس سر، کہ وہ آبدوز کا اہم ترین پرزہ ہمیں مل گیا ہے، شاگل نے جواب دیا۔ تو پھر اسے دفاعی معاہدہ کیسے رک سکے گا؟ وزیر اعظم شاید اس کا امتحان لینے پر تل گئے تھے۔ سر کیا بتا سکتا ہوں؟ شاگل بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ نان سینس، ابھی تو اس سارے کھیل کا صرف ایک مرحلہ طے ہوا ہے۔ یہ پرزہ ایسا ہے کہ اگر اسے کھولا جائے تو یہ اکثر بیکار ہو جائے گا، اس لیے یہ ہمارے یا کسی اور کے کام کا نہیں ہے، لیکن اسے پاکیشیا کو صرف اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ آبدوز کی ایٹمی صلاحیت بیکار ہو جائے گی، اور بس۔ وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، شاگل نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے، شگران کا صدر پاکیشیا کے دورے کے دوران اپنی اس آبدوز میں بھی جائے گا۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پاکیشیا کے آدمیوں میں شگران کی اس اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ اس کے ساتھ شگران کے ماہرین کا وفد بھی ہوگا، اور پھر پاکیشیا والے اس آبدوز کو ان کے سامنے آپریٹ کریں گے، اور ان کی رپورٹ پر ہی اس معاہدے کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوگا۔ اگر پاکیشیا والوں نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی تو شگران معاہدے میں ایسی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی جنگی مشینیں شامل کرے گا، ورنہ نہیں۔ اب اس گرپ کے بغیر زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آبدوز کی ٹیکنالوجی کام نہ کرے گی، اور پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ گرپ چوری کی گئی ہے، اور اس کا یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر شگران سے متبادل گرپ منگوا کر اس میں فٹ کر دی جائے، اور پھر صلاحیتوں کا امتحان ہو جائے۔ اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ اس گرپ کی جگہ ہمارے ماہرین کا تیار کردہ ایسا پرزہ فٹ کر دیا جائے جس سے آبدوز کی مشینری کی ٹیکنالوجی میں گڑبڑ ہو جائے۔ وہ کام تو کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اصل گرپ کی بجائے نقلی گرپ ہونے کی وجہ سے وہ سراسر غلط کام کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا نظام حرکت تو کرے گا، لیکن صحیح کام نہ کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شگران کے ماہرین اور صدر لامحالہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکیشیا کے ماہرین اس ٹیکنالوجی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس طرح دفاعی معاہدے میں یہ شک شامل نہ ہو سکے گی۔ ہمارے ملٹری ایجنٹس نے اطلاع دی ہے کہ آبدوز جنرل چیکنگ کے لیے اسپیشل ورکشاپ میں 1-2 روز تک پہنچ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے اس گرپ کی عدم موجودگی کا فوری طور پر پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے اب یہ گرپ ہر صورت میں آبدوز تک پہنچانی ہے۔ ویسے تو یہ کام ہمارے ملٹری ایجنٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے متعلق کوئی معلومات پاکیشیا ملٹری ایجنٹس کے پاس ہو، اس لیے میں نے یہ رسک نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم خود یہ گرپ پاکیشیا پہنچاؤ گے۔ تمہاری مدد البتہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹس کریں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن سر یہ تو خالصتاً تکنیکی کام ہے، شاگل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے؟ سنو، تم نے یہ گرپ صرف اس ورکشاپ میں موجود ایک خاص آدمی تک پہنچانی ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، اسے فٹ وہ خود کرے گا، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں سر، لیکن سر ایک بات میں سمجھ میں نہیں آئی، شاگل نے کہا۔ وہ کون سی بات ہے؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا۔ سر جنرل چیکنگ میں انہیں بہرحال یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ گرپ نقلی ہے۔ شاگل نے واقعی ذہانت آمیز بات کی تھی، لیکن وزیر اعظم اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف ذہین آدمی ہے، لیکن تمہیں آبدوز کی جنرل چیکنگ کی تکنیکی انداز کی تفصیلات کا علم نہیں، اس لیے تمہارے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے۔ نقلی گرپ بالکل اصل کی گرپ کی طرح ہوگی، اور بظاہر ہو ایسی ہی ہوگی، باہر سے بالکل وہی، اور جنرل چیکنگ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس آبدوز کی ایٹمی مشینری کو بھی چلا کر دیکھیں گے، وہ صرف اس قدر چیکنگ کریں گے کہ آبدوز میں ہر چیز موجود ہے یا نہیں، اس لیے بس اس گرپ کی موجودگی سے ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے سر تو پھر اتنا لمبا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چیف انجینئر وہیں پاکیشیا میں ہی وہ گرپ نکال کر نقلی گرپ ڈال سکتا تھا، شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے شاید اپنا پہلا ریمارک واپس لینا پڑے گا، تم انتہائی احمق آدمی ہو، تمہاری کھوپڑی میں عقل کی ایک رمق بھی موجود نہیں ہے، وزیر اعظم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور شاگل نے باوجود سیکرٹ سروس کا چیف ہونے کے
اس طرح سر جھکا لیا جیسے وہ سیکرٹ سروس کے چیف کی بجائے کوئی چپڑاسی قسم کا آدمی ہو جو صاحب کی جھڑکیاں سنتے ہی سر جھکا لیتا ہے۔ سنو احمق آدمی، پاک ایشیا والے صاحب دوست کی انتہائی کڑی نگرانی کرتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز نکال کر لے آنا ناممکن ہے۔ یہ گریپ صرف اس دوران وہاں پہنچائی جا سکتی ہے جبکہ آپ دوست جنرل چیکنگ کے لیے اسپیشل ورک شاپ میں ہو۔ اور میرے الفاظ غور سے سن لو، پہنچائی جا سکتی ہے، وہاں سے نکالی نہیں جا سکتی۔ ان دونوں میں بے پناہ فرق ہے، اس لیے ایسا راستے میں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نقلی گریپ اصل گریپ کو سامنے رکھے بغیر نہیں بنائی جا سکتی تھی، اور اس کے لیے ہمارے ماہرین کو کم از کم 12 گھنٹے چاہیے تھے، اور 12 گھنٹے ہمیں اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ آپ دوست راستے میں ہو اور واپسی کے فوراً بعد اسے دوسرے مشن پر بھیجنے کی بجائے ورک شاپ میں بھیج دیا جائے۔ وزیر اعظم نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یس سر، سوری سر، اب میں سمجھ گیا سر۔ شاگل نے فوراً ہی جواب دیا۔ تم خاک بھی نہیں سمجھے، کیا سمجھے ہو؟ وزیر اعظم کا غصہ ابھی باقی تھا۔ یس سر، کہ نقلی گریپ آپ دوست میں فٹ ہو جائے گی۔ اور جب شاگل نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا جیسے بچے استاد کو رٹا ہوا سبق سناتے ہیں، نان سینس، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں اصل پوائنٹ کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ گریپ ایک مخصوص سگنل سے ایٹامک ٹیکنالوجی کو حرکت میں لا سکتی ہے، ورنہ نہیں، اور یہ سگنل صرف ملک کا صدر دے سکتا ہے، اور وہ گریپ کا مخصوص سگنل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شگران کا صدر اس آبدوز میں پہنچے گا تو پاک ایشیا کا صدر یہ سگنل دے کر اس گریپ کی مخصوص لائن کو آن کرے گا، اور پھر شگران کا صدر پاک ایشیا والوں کی صلاحیتیں دیکھے گا۔ اب چونکہ اصل گریپ وہاں موجود ہی نہ ہوگی، اس لیے پاک ایشیا کے سگنل دینے کے باوجود نقلی گریپ اصل کام نہ کرے گی، اور سارا کیا کرایا کھیل ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور یہ نیا پہلو سن کر شاگل واقعی بری طرح چونک پڑا۔ اوہ سر، مجھے ان کی تکنیکی تفصیلات کا تو علم نہیں ہے سر، تو پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ شاگل نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس کے لیے ایک اور اسکیم تیار کی گئی ہے۔ شگران کا صدر کس وقت اور کس دن آبدوز میں پہنچے گا، اور کس لمحے پاک ایشیا کے صدر کی طرف سے مخصوص سگنل دیا جائے گا۔ یہ سارا پروگرام حکومت شگران اور حکومت پاک ایشیا کے درمیان طے ہو چکا ہے، اور چونکہ اس کا براہ راست تعلق پاک ایشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، اسی لیے سارے پروگرام کی تفصیلات کا علم پاک ایشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس کو ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم تیار کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق حکومت کافرستان اور حکومت پاک ایشیا کے انٹیلیجنس آفیسروں کے درمیان جو رسمی میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں پاک ایشیا کے آفیسران کو ٹٹولا جائے گا۔ اس بات کو اوپن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے ایجنڈے میں رکھا جائے، چونکہ یہ میٹنگ اس بار کافرستان میں ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے اس میٹنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ایجنڈے میں یہ شک رکھ دی ہے کہ حکومت شگران کے صدر کے دورے کی تمام تفصیلات سے پاک ایشیا حکومت کافرستان کو بھی مطلع کرے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن سر، شاگل نے فوراً ہی کہنا چاہا، خاموش رہو، پہلے میری بات پوری طرح سن لو۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ پاک ایشیا والے کچھ بتانے سے انکار کر دیں گے؟ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن یہ شک صرف ہم نے ڈسکشن اوپن کرنے کے لیے کی ہے۔ اس کے ڈسکشن اوپن ہونے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وفد میں شامل کون آدمی اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس کے بعد تمہارا کام کہ تم اس آدمی کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا سیکرٹ ایجنٹ لے آؤ جو اس وفد کا آدمی بن کر واپس جائے گا، اور پھر اس کا کام وہاں جا کر یہ ہوگا کہ وہ ہمیں اس سارے پروگرام کی پوری تفصیل بتائے گا، اور اس تفصیل کے مطابق ہم اپنا آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے۔ اور عین اس لمحے کے جب پاک ایشیا کا صدر مخصوص سگنل دے گا، کافرستان سے بھی نقلی گریپ کی مخصوص لائن کو آن کرنے کے لیے ریڈیو سگنل دے دیا جائے گا، اور نقلی گریپ جس میں اس ریڈیو سگنل کے آپریٹ ہونے کی گنجائش رکھ دی گئی ہے کام شروع کر دے گی۔ اس طرح پاک ایشیا والوں کو بالکل شک نہ پڑ سکے گا کہ یہ گریپ اصل ہے یا نقل۔ وہ اسے اصل سمجھیں گے کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ گریپ پاک ایشیا کے صدر کے مخصوص سگنل سے آن ہوئی ہے، اور پھر جب یہ کام صحیح نہ کرے گی تو شگران کے ماہرین اپنے صدر کو جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق شگران کا صدر اس دفاعی معاہدے میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کی حامل اور مشینری شامل کرنے سے انکار کر دے گا، اور اس طرح ہمارا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سر، ایک بات عرض کروں؟ شاگل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بولو، کیا بات ہے؟ وزیر اعظم نے جو میز کے کونے پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس سے پانی پی رہے تھے چونک کر پوچھا۔ سر، کیا ہمارے آدمی پاک ایشیا میں کام کر کے تفصیلات حاصل نہیں کر سکتے؟ شاگل نے کہا۔ ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن لامحالہ پاک ایشیا والوں کو شک پڑ سکتا ہے، اور معمولی سا شک پڑتے ہی انہوں نے سارا پروگرام فوری طور پر تبدیل کر دینا ہے۔
ظاہر ہے کہ ایجنٹس کو یہ پروگرام اخبار میں چھپا ہوا تو نہیں مل سکتا، اس کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، لیکن سر اخبار میں تو یہ لازماً آئے گا کہ شگران کے صدر کس وقت آبدوز کا معائنہ کریں گے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے، شاگل نے کہا۔ نان سینس، احمق، تمہیں کس نے سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے؟ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، اسے اوپن نہیں کیا جائے گا۔ شگران میں ہمارے ملٹری فورن ایجنٹس نے بڑی جدوجہد کے بعد یہ سارا پروگرام حاصل کیا ہے۔ اس آبدوز کو کسی خفیہ مقام پر لے کر جایا جائے گا، اور شگران کا صدر، اس کے ماہرین، اور پاکیشیا کے صدر اور اس کے ماہرین اس خفیہ مقام پر اس کو چیک کریں گے۔ ایٹامک ٹیکنالوجی کو حرکت میں لائے جانا کوئی مذاق ہے کیا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ اسے بندرگاہ پر کھڑے کھڑے آن کر دیں گے؟ اس کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہوں گے، وزیر اعظم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور شاگل نے ایک بار پھر اس طرح سر جھکا دیا جیسے نالائق بچے سبق یاد نہ ہونے پر شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اس اہم ترین مشن کے لیے کس ایجنٹ کا نام تجویز کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس میٹنگ والے مشن کے لیے، وزیر اعظم نے کہا۔ سر، یہ تو جس آدمی کی جگہ لینے کا فیصلہ ہوگا اس کے قد و قامت اور حلیے کے مطابق ہی آدمی سلیکٹ کرنا ہوگا، شاگل نے جواب دیا۔ گڈ، تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، یہ جب میٹنگ ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا۔ تم بہرحال یہ نقلی گرپ پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں آج رات ہی یہ مشن مکمل کرنا ہے۔ یہاں بلا کر اس ساری تقریر سنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہر چیز تمہارے علم میں ہو، تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کس قدر اہم ترین مشن پر کام کرنے جا رہے ہو۔ اور سنو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو یا کوئی کوتاہی ہوئی، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوئی، تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے میں مشین گن کا پورا برس اتار دوں گا، وزیر اعظم نے کہا۔ آپ سر قطعاً بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا سر، شاگل نے فوراً ہی لہجے میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ تم اب سے ٹھیک 4 گھنٹوں بعد انتہائی خفیہ طریقے سے راجیش جنگل میں موجود ریستوران کے کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر کلرک سے صرف 2 لفظ کہوگے، ریڈ وسکی، اور کاؤنٹر کلرک تمہیں ریستوران کے ایک کمرے کی چابی دے گا، اور پھر وہاں سے تمہارا مشن شروع ہو جائے گا۔ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوں گے، باقی تفصیلات تم ان سے خود طے کرو گے، لیکن تمہارے اس خفیہ مشن کا صرف تمہاری ذات کے اور کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر کے کسی آدمی کو بھی اس کا علم نہ ہو، سمجھ گئے؟ وزیر اعظم نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے بٹنوں والے پینل کا سرخ بٹن دوبارہ پریس کر دیا، اور شاگل اشارہ سمجھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر سلیوٹ مارا، اور وزیر اعظم کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے اور زیادہ گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ہمیں ہر صورت میں شگران کے دورے سے قبل انوینٹری گرپ کافرستان سے واپس حاصل کرنی ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ انوینٹری گرپ کیا چیز ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہ ایک مخصوص پرزہ ہے جس سے آبدوز کی ایٹامک ٹیکنالوجی حرکت میں آتی ہے، اس کے بغیر وہ واپس آبدوز بس ایک عام سی آبدوز بن کر رہ جائے گی، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس سے کافرستان والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس میں جب ٹیکنالوجی تو موجود ہی نہیں، ایک لحاظ سے یہ اس ٹیکنالوجی کو حرکت میں لانے کی کنجی ہی سمجھی جا سکتی ہے، اور شگران سے دوسری گرپ منگوائی جا سکتی ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ اس انوینٹری میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی جسے کافرستان نے حاصل کر لیا ہے، لیکن جب میں نے سب میرین کے ماہر سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو یہی پتہ چلا کہ اس میں ٹیکنالوجی وغیرہ موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود کافرستان نے اسے اتنا لمبا چکر کھیل کر حاصل کیا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بہرحال رہی ہوگی۔ چنانچہ میں نے اب سر سلطان کی معرفت جب شگران کے صدر کے دورے کی تفصیلات معلوم کی ہیں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ دورے کے دوران شگران کے صدر اس آبدوز کو بھی دیکھیں گے اور پاکیشیا کے ماہرین کی اعلیٰ کارکردگی پر مبنی مظاہرہ بھی دیکھیں گے۔ ایسی صورتحال میں تو اس گرپ کا حصول ضروری ہو گیا ہے تاکہ شگران کے صدر کو مظاہرہ دکھایا جا سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافرستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دوسری انوینٹری گرپ بھی منگوائی جا سکتی ہے اور مظاہرہ دکھانے کے لیے پروگرام کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کافرستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے، ضرور انہوں نے کسی خاص فائدے کے لیے ہی یہ سارا چکر چلایا ہے، عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال کوئی بھی بات ہو، اصل انوینٹری تو بہرحال ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن پس منظر میں کھیلے جانے والے اصل کھیل کا بھی تو پتہ چلے، عمران نے جواب دیا۔ ایک اور پوائنٹ بھی تو ہے،
کہ کافرستان والے انٹیلیجنس میٹنگ میں شکران کے صدر کے دورے کی تفصیلات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کا اس انوینٹری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بلیک زیرو نے کہا. بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس طرح میٹنگ کے ذریعے وہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ یہ بات بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی ملک کے صدر کے سرکاری دورے کے دوران کوئی دوسرا ملک کوئی ایسی حرکت کرے جس سے دورہ کرنے والی شخصیت کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکے. اس طرح تو کافرستان پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا، اور نہ صرف بدنام ہو جائے گا بلکہ بین الاقوامی سطح پر انہیں شدید ترین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے. لازماً کوئی اور چکر ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. عمران نے اپنے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جیسے وہ کھوپڑی میں کوئی بٹن تلاش کر رہا ہو. بلیک زیرو خاموش ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب عمران کی کھوپڑی کام نہ کر رہی تھی تو وہ کس شماروں قطار میں تھا. عمران چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. کیپٹن فیاض، سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ. دوسری طرف سے سپر فیاض کی باروب آواز سنائی دی. سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، یہ کون سا محکمہ ہے جناب سپر فیاض صاحب؟ کیا انٹیلیجنس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اسپیکنگ اور نان اسپیکنگ؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا عہدہ ہونا چاہیے اسپیکر، بلکہ لاؤڈ اسپیکر آف سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ. عمران نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا، اور بلیک زیرو مسکرا دیا. وہ عمران کی عادت کو جانتا تھا کہ جب اس کا ذہن الجھ جائے تو پھر وہ اس طرح کا مذاق شروع کر دیتا ہے. اس طرح اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام کی بات آسانی سے سوچ لیتا ہے. اور یقیناً اسے ذہن کو فریش کرنے کے لیے سپر فیاض کا انتخاب کیا تھا. اوہ عمران، تم کہاں مر گئے ہو؟ تمہارے فلیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے. وہ تمہارا ڈکٹیٹر نما باورچی سلیمان بھی موجود نہیں ہے، اور میں نے سارا شہر چھان مارا ہے، لیکن تم کہیں ملتے ہی نہیں. ادھر تمہارے ڈیڈی نے میری جان عذاب میں کر رکھی ہے کہ ہر صورت میں عمران کو میٹنگ میں ساتھ لے کر جاؤ اور ماتحت بنا کر لے جاؤ. یہ تو شکر ہے کہ کافرستان والوں نے چند وجوہات کی بنا پر میٹنگ کی ڈیٹ بڑھا دی ہے. سپر فیاض نے ایک ہی سانس میں پوری تقریر کر ڈالی. واہ، واقعی تم اسپیکنگ عہدے کے لیے موزوں ترین آدمی ہو. سانس لیے بغیر 1000 لفظ بھی بول سکتے ہو. لیکن ڈیڈی کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ میں ساتھ نہیں جا رہا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. انہیں مل چکی ہے، لیکن وہ تمہارے ہی باپ ہیں. بس ضد سوار ہو گئی ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران کو ہی ساتھ جانا ہوگا. فیاض کی روتی ہوئی آواز سنائی دی. اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ ظاہر ہے کہ میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، عمران نے جواب دیا. انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ عمران تمہارا دوست ہے، اس لیے اسے ساتھ لے کر جانا میرا کام ہے، ورنہ وہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے، فیاض نے جواب دیا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس چکر میں بری طرح الجھ گیا ہے. گولی سے نہ کہا ہوگا، توپ سے کہا ہوگا. گولی سے تو کوا بھی نہیں اڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. بکواس مت کرو، تمہیں اب ہر قیمت پر جانا ہوگا، ورنہ وہ تو مجھے بعد میں گولی سے اڑائیں گے، میں پہلے تمہیں گولی سے اڑا دوں گا، چاہے بعد میں مجھے پھانسی پر ہی کیوں نہ چڑھا دیا جائے، فیاض نے چیختے ہوئے کہا. آج کل کون سی گولیاں استعمال کر رہے ہو؟ کھٹی میٹھی گولیاں یا وہ دوسری والی گولیاں؟ عمران نے کہا. بکواس مت کرو، تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے بول رہے ہو، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا. تمہارے دفتر بیٹھا ہوں، چپڑاسی نے اب تک مجھے چائے ہی نہیں پوچھی، کہتا ہے کہ دفتر بند ہو گیا ہے، عمران نے جواب دیا. میرے دفتر میں؟ اوہ اس وقت؟ لیکن اس وقت تو دفتر میں سوائے چوکیدار کے اور کوئی آدمی نہ ہوگا، پھر چپڑاسی کہاں سے آ گیا، فیاض نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا. اوہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں، ڈیڈی نے مخصوص کال پر مجھے دفتر بلایا اور خوب جھاڑ پلائی کہ تمہیں ہر قیمت پر فیاض کا ماتحت بن کر جانا ہوگا. ان کا غصہ عروج پر تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ تم جتنی چاہو رقم فیاض سے لے سکتے ہو، اس کے پاس مخصوص فنڈ ہے، اور میں اب تمہارا دفتر کھلوا کر بیٹھا ہوں تاکہ اس مخصوص فنڈ سے کچھ رقم وصول کر سکوں، عمران نے کہا. کیا بکواس ہے، میرے پاس کون سا فنڈ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، سر رحمان ایسی بات کہہ نہیں سکتے، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا. ان کو کیا پتا، یہ تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ خاص فنڈ کہاں کہاں ہے اور اس میں کتنی کتنی رقم ہے، عمران نے جواب دیا. اوہ تم بلیک میلر، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تمہیں رقم دوں گا؟ تم ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے، سمجھے، فیاض نے چیختے ہوئے کہا. میں کب پیسہ مانگ رہا ہوں؟ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم جمعرات کو خاصے پیسے کما لیتے ہو، میں تو نوٹوں کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھو، خواہ مخواہ نوٹ بینک میں پڑے سڑ رہے ہیں اور سڑی بسی چیزیں بو دینے لگ جاتی ہیں.
اس لیے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ انہیں گلنے سڑنے سے بچا لیا جائے. کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا. بس اب کوئی بکواس نہیں چلے گی. سلیمان نے سرکاری طور پر آرڈر کر دیے ہیں اور اب تمہیں میرے ماتحت کے طور پر ہر صورت میں جانا پڑے گا، ورنہ تمہیں ہتھ کڑی بھی لگائی جا سکتی ہے. فیاض نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا. اوہ، تمہیں سرکاری آدمی بن گیا ہوں، مبارک ہو. لیکن میری عادت تم جانتے ہو کہ میں نے آج تک نوکری اس لیے نہیں کی کہ کوئی محکمہ پہلے 1 سال کے تنخواہ ایڈوانس دینے پر تیار نہیں ہوتا، جبکہ سلیمان بغیر ایڈوانس لیے چائے کی کتلی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا گوارا کرتا. عمران نے جواب دیا. یہ بات کی باتیں ہیں، تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کہاں سے بول رہے ہو. میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے. فیاض نے موضوع بدلتے ہوئے کہا. میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ تم وہاں سے بھاگ نکلے ہو اور اب وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ چلو میں ہی فون کر کے تمہیں تلاش کر لوں. عمران نے کہا. بکواس مت کرو، ویسے پاگل خانہ ہی تمہارے لیے صحیح جگہ ہے. سنو، تم جہاں سے بھی بول رہے ہو 10 منٹ کے اندر اپنے فلیٹ پر پہنچ جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں. فیاض نے عمران کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا. لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے، عمران نے کہا. تو تالا توڑ دو، فیاض نے تیز لہجے میں کہا. کمال ہے، تالا توڑ دوں تاکہ تم چوری کے الزام میں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو؟ جی نہیں، میں باز آیا ایسے مشورے ماننے سے. اور کب تم نے جانا ہے؟ عمران نے کہا. پرسوں، وہاں 11 بجے میٹنگ ہے، ہم نے صبح کی فلائٹ سے جانا ہے. فیاض نے کہا. اوکے، میں تمہیں ایئرپورٹ پر ملوں گا، تیار ہو کر آنا. اور ہاں، ذرا چیک بک بھی ساتھ اٹھا لانا، ورنہ تم جانتے ہو کہ فلائٹ بھی کینسل ہو سکتی ہے. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا. اوہ، کیا واقعی آپ فیاض کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے؟ عمران کے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو نے چونک کا انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ سرکاری خرچ پر یہ ٹور کر ہی لوں. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. لیکن وہ انوینٹری گرپ، اس کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اب یہ سارے کام کرنے کا میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا. تمہارے پاس پوری ٹیم ہے، مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، انہیں کام پر لگاؤ. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ حکم ہے تو میں ایسے ہی کروں گا، بلیک زیرو نے ناراض ہو جانے والے لہجے میں کہا. اور عمران اس کے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑا. ناراض ہونے والی بات نہیں ہے جناب X2 صاحب. دراصل مجھے اس انوینٹری گرپ کی واپسی سے زیادہ اس سارے کھیل کا اصل پس منظر معلوم کرنے کا بہت شوق ہے، اور میرا خیال ہے کہ سپر فیاض کے ساتھ جا کر میں شاید اس کھیل کے بارے میں کچھ جان سکوں. عمران نے ہنستے ہوئے کہا. وہاں کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کا وہاں جانا فضول ہی ثابت ہوگا. بلیک زیرو نے کہا. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ کافرستان والوں کو شکران کے صدر کے دورے کی انٹیلیجنس تفصیلات جاننے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی میٹنگ کے ذریعے، جبکہ وہ یہ تفصیلات یہاں اپنے ایجنٹوں کو بھی حرکت میں لا کر معلوم کر سکتے ہیں. اس سے ان کا کوئی خاص مقصد ہے، اور اس انوینٹری گرپ کے حصول سے لازماً ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور یہ ساری بات وہیں جا کر سونگھی جا سکتی ہے. اور تم جانتے ہو کہ پوری سیکرٹ سروس میں مجھے ہی نزلہ نہیں ہوتا، اس لیے میری ناک میں سونگھنے کی حس خاصی تیز ہے، اور جب سرکاری خرچہ ہو تو یہ حس اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. رہ گیا انوینٹری گرپ کا حصول، تو یہ گرپ لازماً کافرستان کی نیوی والوں نے حاصل کرنی ہے، اور ظاہر ہے ان کے انجینئرز کے پاس ہی ہوگی. اور کیپٹن شکیل ملٹری انٹیلیجنس کی نیوی برانچ میں بھی 2-4 سال گزار چکا ہے، اس لیے وہ یہ کام نہایت آسانی سے کر سکتا ہے. عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. شکیل بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی. X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. یس سر، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. تو ملٹری انٹیلیجنس کی نیوی برانچ میں کام کر چکے ہو؟ عمران نے کہا. یس سر، میں 3 سال اس برانچ میں رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا. کافرستان میں تم نے کتنے مشن سر انجام دیے ہیں اس دوران؟ عمران نے پوچھا. میرے خیال میں سر 10-12 تو اہم مشن سر انجام دیے ہی ہیں، پوری تفصیل تو یاد نہیں سر، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، تم کافرستان میں ایک اہم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بار ٹیم تمہاری سربراہی میں کام کرے گی. عمران نے کہا. اوہ یس سر، میں مشن کے لیے تیار ہوں، لیکن سر کیا عمران صاحب ساتھ نہیں جائیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا. نہیں، میں اسے ایک اور مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا. تو سر مس جولیا سربراہ ہیں، میں ان کے تحت کام کروں گا سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا. جولیا ساتھ نہیں جا رہی، وہ ایک اور مشن پر جا رہی ہے، تمہارے ساتھ نعمانی چوہان اور صدیقی جائیں گے، عمران نے کہا. ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں سر، کیپٹن شکیل نے جواب دیا. تفصیلات تمہیں مل جائیں گی، تم اپنے ساتھیوں کو اپنے فلیٹ میں بلا لو، عمران تمہیں اس مشن کی ضروری تفصیلات مہیا کرے گا، اور تم چاہو تو اس سے مشورہ بھی کر سکتے ہو.
وہ تمہارے پاس 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ واقعی ساتھ نہیں جا رہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے ایک اور پروگرام مرتب کیا ہے، صفدر، تنویر اور جولیا کو میں کافرستان بھیجوں گا۔ اس اسکیم کی سربراہ جولیا ہوگی اور وہاں وہ نوٹران سے مل کر شاگل اور سیکرٹ سروس کو اس بارے میں ٹٹولے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اصل راز سونگ لیں گے۔ کیپٹن شکیل انوینٹری گرپ حاصل کرے گا اور میں سپر فیاض کے ساتھ وہاں جا کر میٹنگ کے اصل پس منظر کو سونگوں گا۔ اس طرح اصل واقعات سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ شکران کے صدر کے دورے سے پہلے ہمیں اس سارے کھیل کو جان لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے یہاں پر رہ جائیں اور کافرستان والے کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہرحال کیپٹن شکیل اور جولیا سے بے خبر نہ رہوں گا۔ ضرورت پڑنے پر میں بھی ان کی مدد کروں گا اور ہو سکتا ہے مجھے بھی براہ راست اس کھیل میں شامل ہونا پڑے، لیکن بہرحال اصل حالات میں ہر صورت میں جاننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کیپٹن شکیل کی طرف جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم جولیا کو مشن کے لیے کہہ دو، انہیں تفصیلات بھی میں ہی بتاؤں گا، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور عمران تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔